فلیتزوج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور حدیث شریفہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے مد نظر آج آپ حضرات کے سامنے نکاح کی اہمیت اور اس کے مقاصد اور اس میں ہونے والی برائیاں جن سے ہم کو بچنا ضروری ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ نکاح ایجاب اور قبول کے دو لفظوں کا مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا دائمی رشتہ قائم کرنے کا نام ہے جو ہمیشہ ان دونوں کے درمیان محبت، عقیدت اور رشتے کو قائم اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ نکاح تقوی کا نام ہے، نکاح عبادت کا نام ہے، نکاح اولاد کے حصول کا نام ہے، نکاح دلی تسلی اور دماغی بیماری اور ٹینشن کو ختم کرنے کا نام ہے، نکاح جسمانی بیماریوں اور دماغی بیماریوں سے دور کرنے کا نام ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں، احادیث کریمہ میں نکاح پر جتنی اہمیت اور نکاح کو جتنی اہمیت دی گئی، آپ اندازہ لگائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی 4 اہم سنتیں ہیں۔ یہ 4 سنتیں ہر نبی نے اس کو کیا ہے۔ اس میں سے ایک عطر لگانا یعنی خوشبو کا استعمال کرنا، نمبر 2 حیا، ہمیشہ پاکیزہ اور ہمیشہ حیادار رہنے کی کوشش میں رہنا، یہ ہر نبی کی سنت ہوا کرتی تھی۔ اور تیسری جو چیز بیان کی گئی وہ نکاح ہے۔ معلوم یہ ہوا ہر نبی کا مقصد اور ہر نبی کی سنت نکاح ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنا نکاح کے اوپر لوگوں کو توجہ دلائی، اس کی سب سے بڑی اہم ریزن اور وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ ناپاکی سے دور رہ سکیں، لوگ زنا سے دور رہ سکیں، لوگ گندگی سے دور رہ سکے، لوگ نظروں کی حفاظت کر سکے، لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر سکے، لوگ اپنے طور پر ہونے والی جتنے گناہ ہو سکتے ہیں ان سب گناہوں سے دور ہو سکے۔ اس لیے نکاح کو ترغیب دلائی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کسی کے پاس استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ اس سے نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نکاح کرنے سے آدمی ایک بندھن میں بن جاتا ہے، اور جتنے گناہ کا تصور اس کے ذہن میں پھر رہا تھا، نوجوانی کے ہونے کی وجہ سے، بڑے پن میں ہونے کی وجہ سے، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، جو چیزیں اس کے ذہنی خیال میں پیدا ہو رہی تھی، پکاؤ بن رہی تھی، جنسی خواہشات بڑھ رہے تھے، جنسی تعلقات بڑھانے کی کوشش ہو رہی تھی، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی جب بندہ وقت پر نکاح کر لے گا، جب بندہ نیک کام کی طرف اپنے آپ کو لگا دے گا تو گناہ آٹومیٹک اور خود بخود دور ہوتے جائیں گے۔ یہ شرط ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے متوجہ کرے اور راغب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجموع الزوائد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا وہ عورت مسکین اور محتاج ہے
جس کا خاوند نہ ہو یعنی شوہر نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے پاس مال اور دولت ہے تو وہ پھر بھی مسکین اور غریب ہے؟ کہا ہاں غریب اور مسکین ہے۔ پھر آگے کہا وہ مرد بھی مسکین اور غریب ہے جس کے پاس بیوی نہ ہو۔ صحابہ نے پھر پوچھا اگر اس مرد کے پاس مال اور دولت ہے پھر بھی غریب ہے؟ کہا ہاں اس کے پاس مال ہے دولت ہے، اگر بیوی نہیں ہے نکاح نہیں کیا تو سمجھ لیجئے وہ مسکین اور غریب۔ معلوم یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور اپنی امت کو جس چیز کا سبق دینا چاہتے ہیں وہ گناہوں سے روک کر نیکی کی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ تمہارے پیدا ہوتے ہی ایک مرد کے پیدا ہوتے ہی ایک عورت کو بھی پیدا کیا جو اس کے ساتھ جوڑ میں آگے بندھی جائے گی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ساتھ اس کو رہنا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ان دونوں کے درمیان ایک آپسی محبت کو قائم کرنا ہے۔ اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی میاں بیوی کے رشتے سے اللہ کی نشانی کیسی مراد ہے، اس میں کیا نشانی ہو سکتی؟ تو اب دیکھیے مثال کے طور پر جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی دولہے سے اور دلہن سے دونوں سے پوچھتا ہے، میاں اور بیوی سے، کہ آپ نے نکاح قبول کیا؟ تو جواب میں وہ شخص کہتا ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ یہ قبول کا لفظ جب 3 مرتبہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دائمی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور جب رشتہ قائم ہوا ابھی بچے نے صحیح سے بچی کو نہیں دیکھا، بچی نے بچے کو نہیں دیکھا، ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا، رات بھی نہیں گزری، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی، ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں ہوئی صحیح سے، لیکن جب وہ ایجاب قبول ہوا، ایک رشتہ قائم ہوا، اب جا کے اس بچی سے آپ اگر پوچھیں بھائی ابھی جس سے آپ کا نکاح ہوا، ایجاب قبول ہوا، انہوں بیمار ہو گئے، ابھی فوراً بیمار ہوئے اور ایمرجنسی ہاسپٹل کو لے جایا گیا، تو اب دیکھیے اس بچی کے اوپر کتنا ٹینشن آ جائیں گے۔ اب وہی آپ خلاف میں بچے سے جا کے بول لیجئے کہ ابھی جس سے آپ کا نکاح ہوا، ابھی ایجاب قبول ہوا، اس بچی کو بیماری ہو گئی، ایسی بیماری ہوئی کہ اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ، دیکھو آپ ٹینشن میں آ جائیں گا بچہ، ابھی دیکھے بھی نہیں صحیح سے، ابھی بات بھی نہیں ہوئی صحیح سے، لیکن وہ ایجاب و قبول میں ایک اللہ نے ایسی کشش چھپا رکھی ہے کہ ایک رشتہ قائم ہوا اور دلوں میں ایسی محبت قائم ہو گئی کہ اب وہ مرد وہ عورت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی پر رہنے کے واسطے تیار ہو گئے، اور اس کی پریشانیاں، بچی کی پریشانیاں بچہ لینے کو تیار ہو گیا، مرد کی پریشانیاں عورت لینے کو تیار ہو گئی۔ جب ایجاب و قبول قاضی جب پوچھتا ہے کہ قبول کیا آپ نے، وہ قبول کیا کا مطلب صرف نکاح نہیں ہے، قبول کیا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ قبول کیا، میں نے آپ کے خاندان کو اپنا خاندان قبول کیا، میں نے آپ کی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری قبول کی، میں نے آپ کی ٹینشن اور مصیبت کو اپنی مصیبت قبول کر لی، میں نے آپ کی خوشی کو اپنی خوشی قبول کر لی، میں نے آپ کے غم کو اپنا غم قبول کر لیا، میں نے آپ کی ٹینشن کو اپنا ٹینشن قبول کر لیا۔ یہ ہے اصل میں ایجاب و قبول، یہ ہے رشتہ قائم اور دائمی رشتہ جو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے اور بندھن قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کتنی کشش چھپا رکھی ہے اس نکاح میں، اتنی اہم عبادت ہے نکاح، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور عام بھی ایسے کرنے چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبق دیا۔ آپ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، صحابہ کرام نے نکاح کیا، تابعین نے نکاح کیا، اولیاء نے نکاح کیا، انبیاء کی پوری جماعت نے نکاح کیا، لیکن آپ پوری ہسٹری کو کھنگال لیجئے، پوری ہسٹری پڑھ لیجئے، کسی بھی جگہ آپ کو جہیز کا نام نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بات میں بول رہا ہوں کہ جہیز کوئی لفظ ہی نہیں ہے، پوری ڈکشنری آپ کھول لیجئے، جہیز کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، عربی میں نہیں ہے، کسی میں نہیں۔ تو اس سے ہی تصور ہو سکتا ہے اس بات کا، جب وہ لفظ ہی نہیں ہے تو پھر صحابہ کے زمانے میں تو وجود ہی نہیں تھا اس کا، سوچ بھی نہیں جاتی تھی۔ اب نکاح اتنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا، اس کے مقابل میں زنا آسان ہو گیا۔ آدمی تصور کر لیتا ہے کہ بھائی نکاح کرنے کے لیے اتنی ٹینشن کی ضرورت کہ خاندان والوں کو پہلے مناؤ،
پھر ان کی خواہشات کو پورا کرو، پھر ان کے جوڑا گھوڑا اس کے رسم و رواجوں کو پورا کرو، پھر اس کے بعد فنکشن ہال ان کے بولنے پر بک کرو، پھر انہوں جیسی کار منگے اس کار میں لے جاؤ، جیسے پھول منگے اس پھول کو لے جاؤ، جو فنکشن ہال اور جو سپلائی کمپنی سے سامان لانے کو کہا اس کو کہو، جو فرنیچر لانے کو کہا کمپنی کا اس کو لایا جائے، فریج جو کمپنی کی بولا گیا وہ لائی۔ یہ ساری مصیبتوں سے تو بہتر ہے بھائی کسی جگہ جائیے اور زنا کر لیجیے، یہ تو آسان ہے، چند روپے دیجیے زنا کر دیجیے، بات ہی ختم۔ یہ کتنی مصیبتیں پال لی گئی، حالانکہ آپ برخلاف اس کے آپ دیکھیے اسلام میں نکاح کو اتنا آسان کرایا گیا، اتنا آسان کرایا گیا، آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اکابر صحابی، ان سے پوچھا گیا آپ ذرا اپنے خاندان کے بارے میں بتلائیے، آپ کس کی نسل سے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں مسلمان کی نسل سے ہوں، میں نے دین کو ڈھونڈا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دین کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کو جستجو میں اس کو حاصل کرنے کے لیے یمن سے ادھر سے پھر مکہ پھر مدینے میں پہنچے، پھر مدینے میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ نے کہا کہ یہی آخری نبی ہے جن کے بارے میں ہم نے حضرت عیسیٰ کی کتابوں میں پڑھا اور سنا ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا دیکھو اس گھر میں ایک بچی ہے جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تم میرا پیغام لے جاؤ ان کے گھر تک۔ کتنا آسان نکاح، اور آپ دیکھیے اندازہ لگائیے، حضرت سلمان فارسی بھی صحابی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابی، ایک صحابی دوسرے صحابی کا رشتہ لے کر پہنچتے ہیں گھر پر، اور جب گھر پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد والد کے سامنے بچی کے پورے حالات سناتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں ہے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، فلاں سارا سنانے کے بعد باپ کا جواب یہ ملتا ہے کہ ہم رشتہ کرنے کو تیار نہیں۔ اب ان کی مرضی تھی، ان کی خواہش تھی، تیار نہیں ہوئے۔ آگے بچی کے والد نے کہا ہاں میں تیار ہوں اس بات پر اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، میں اپنی بیٹی تم کو دینے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے اسی گھر میں 2 گواہوں کے پیش نظر مہر مقرر کر کے نکاح کر لیا۔ گئے رشتہ لے کے حضرت سلمان فارسی کا، باپ کی خواہش یہ ہوئی کہ آپ کو دینے کو تیار ہوں، اسی گھر میں بیٹھے اسی لمحے میں 2 گواہوں کو لائے، مہر مقرر ہوا، نکاح ہو گیا، اور پھر واپس آ رہا ہے اپنی نظر کو نیچے رکھتے ہو، سر نیچے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں آپ سے نظریں ملانے کو میری ہمت نہیں ہو رہی، میں گیا تھا آپ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ساری بات سنا دی آپ کے بارے میں، لیکن مجھ سے نکاح ہو گیا۔ اس کے باپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، میں نے نکاح کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو الدرداء سے معافی مانگی اور کہا میں معافی مانگتا ہوں، اللہ نے اس جوڑ کو تمہاری قسمت میں لکھا رکھا تھا، اور اس کے بالمقابل میں نے اس کے برخلاف میں نے تم سے یہ کہا کہ میرے لیے رشتہ مانگو جا کر، یہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تمہارے حق میں تھی۔ یہ تھا نکاح، یہ تھی آسانی۔ کسی بھی صحابی نے جا کر جب نکاح کیا تو لفظ یہ زبان سے نہیں نکلا کہ جہیز میں یہ سامان ہونا ہے، جوڑا اتنا ہونا ہے، کپڑے ایسے ہونا ہے، شاندار دعوت یہ کرنی ہے، نکاح میں یہ فنکشن ہال اور یہ جگہ بک کرنی ہے، کہیں نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکہ فإنہ ایسرھا مؤونہ، اس نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے جو نکاح آسانی کے ساتھ کیا جاتا ہو، جس میں بچی والوں کو ٹینشن نہیں دی جاتی، جس میں بچے والوں کو ٹینشن نہیں ہوتی، جس میں کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک تو بھکاری وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے پاس، مدرسوں کے پاس، روڈوں پر کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو بھکاری وہ ہے۔ ایک بھکاری شادی اور ولیمے کے نزدیک ملتے ہیں دولہے کی شکل میں، وہ ماڈرن بھکاری ہے۔ ایک تو بھکاری ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نام پہ دے دو،
یہ ماڈرن بھکاری ہے، یہ ماڈرن تعلیم والے ہیں، ان کے پاس ڈگریاں موجود ہیں، ان کے پاس لاء کی تعلیم موجود ہے، ڈاکٹر ہے، سب کچھ ہے، اب پروفیشنل بن گئے تو پروفیشنل بھکاری بھی بن گئے۔ ماڈرن جدید دور میں ہے، ٹیکنالوجی کے دور میں، تو ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے ماڈرن بھکاری بن کے باپ کی بیٹی، وہ بیٹی ہے، وہ اس بیٹی کو خریدنے کے لیے باپ کے سامنے اس کے ماتھے پر مانگ کر کہتے کہ بھائی تمہاری اگر بیٹی کو دینا ہے تو فلاں فلاں چیزیں ہماری کنڈیشن ہے، یہ ساری کنڈیشنوں کو آپ مکمل کرو، اس کے بعد اب بیٹی کو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ زمانے کا حال ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اندازہ لگائیے، حضرت فاطمہ سید الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب نکاح کے لیے پیغام لے کر آئے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو نبی خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق آئے، نبی خاموش ہو گئے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر بڑی ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق کی عمر بھی بڑی تھی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نکاح کے پیغام کو لے کر، تو آپ نے نکاح کو ایکسیپٹ کر لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 سال۔ نکاح طے ہوا، مہر متعین ہوئی، اس مہر کی متعینہ قیمت آج کے زمانے میں 12,000 روپے کی جا سکتی، مہر متعین ہوا۔ اور مہر جب دینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے، اس لیے کہ حضرت علی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ تو کہا آپ کو تو معلوم ہے میرے پاس یہ صرف ہتھیار ہے، سامان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بیچ دو، جو اس سے قیمت ملے اس سے کچھ سامان خریدو اپنی زندگی گزارنے کی۔ کتنا آسانی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ جب دیوبند میں پڑھنے کے لیے بیٹھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے، تو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سارے بچے سامنے استاد کے، تو ایک پنجاب کا سردار اس زمانے میں نہایت امیر آدمی تھا، وہ اپنی بیٹی کے لیے بیٹے داماد کو ڈھونڈنے کے لیے مدرسہ پہنچا دیوبند، اور آ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس جائیداد ہے، مال دولت ہے، میں پنچایت کا بہت بڑا امیر ہوں، ایک خواہش میری یہ ہے کہ مجھے ایک نیک داماد مل جائے۔ حضرت نے کہا دیکھو اتنے اسٹوڈنٹ، اتنے طالب علم ہیں، تم جس کو خواہش پسند ہو اس سے نکاح کرایا جا سکتا ہے۔ بعد میں جب وہ درس ختم ہوا، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دیکھا، آپ کی نظر پڑی، تو کہا میں اس بچے سے نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس بچے کا کوئی نہیں ہے، یہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے اور غریب بچہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سسر صاحب جو ہونے والے سسرے صاحب نے کہا کوئی ٹینشن نہیں ہے، نکاح ہم کل کرا دیں گے فلاں عصر کی نماز کے بعد۔ اور جب نکاح کی متعین ہو گیا، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ کا نکاح ہے کل اور آپ کو عصر کے بعد آنا ہے، تو حضرت نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے نئے، اب نکاح ہے میرا اور کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے۔ تو ساتھی جو تھے آپ کے آس پاس انہوں نے کہا بھائی میرے پاس ایک جوڑا ہے پہن لو۔ کہا نہیں، میں مانگ کر نہیں پہن سکتا، میری عادت ہے، میں کبھی کسی سے نہیں مانگا، میں اسی حالت میں رہوں گا اور پڑھوں گا، میں مانگ کر نہیں پہنوں گا۔ تو ایک ساتھی نے خواہش ظاہر کی ٹھیک ہے مانگ کے تو پہن نہیں سکتے، دیے تو بھی نہیں پہن رہے، کوشش یہ کر لو کہ جو کپڑے جسم پر ہے اس کو ہی دھو لو اور پہن لو، صاف تو دکھے۔ ٹھیک ہے، یہ رائے بہت بہتر معلوم ہوئی۔ گئے نکاح سے تھوڑی دیر پہلے، وقت پہلے گئے حمام میں اور لنگی پہن کر کپڑے دھو لیے، اور دھونے کے جب باہر نکلے سکھانے کے لیے تو بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اب پورے کپڑے کچے ہیں، خیال ہوا کہ بھائی عصر کے بعد نکاح پہنچنا ہے پہلی فرصت میں۔ کپڑے جب پہن کے گئے تو اس کپڑے سے پانی کی بوندیں گر رہی تھی کچے پن کی وجہ سے۔ جب بیٹھے تو جو سسر بننے والے تھے ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، کیسا اللہ والا داماد ہے، اس کی صرف سوچ یہی ہے، ایک مرتبہ بھی اپنے ذہن سے بات نہیں نکالا کہ آپ کی بچی کیسی ہے، کیا پڑھی ہوئی ہے، کیا نالج ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، کہاں پہ رہتے، کس سوسائٹی میں رہتے، کون سا خاندان ہے، کون سا قبیلہ ہے، باپ کیا کام کرتے، کتنے بھائی ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کہاں کا جائیداد ہے، کون سا گھر ذاتی ہے، کتنی پراپرٹی، کتنی ملکیت، کتنی سلطنت، کچھ نہیں۔ نکاح کے لیے آئے، آسان نکاح ہے، بیٹھ گئے، ٹوپی کچی، کرتا پائجامہ کچا، ویسے ہی نکاح ہوا۔ اب نکاح ہونے کے بعد جب زندگی آگے گزرنا شروع ہوئی، امیر گھرانے کی بیٹی تھی، اور گھر میں رات کا کھانا کیسے بنتا تھا آپ اندازہ لگائیے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت معزز اور بزرگ عالم دین تھے،
رات میں منڈی جو بند ہو جاتی تھی اس منڈی میں پہنچتے تھے اور وہاں پر گری ہوئی ترکاریوں کو لے کر آ کر اپنے گھر میں اس کو پکا کر کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیٹی اپنے گھر کو گئی، جب ماں نے پوچھا بیٹی زندگی کیسی گزر رہی ہے، بیٹی کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی کہ رات میں یہی فلاں فلاں کھانا کھاتے ہیں، بلکہ بیٹی تو کہتی امی ہر دن میرا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت میں ہوں، ہر دن میرا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت میں ہوں۔ کیسے اللہ والے تھے، ان لوگوں کی تربیت کیسی ہوتی تھی، بچیوں کی تربیت کیسی کی جاتی تھی۔ آج بچیوں کو سارا کچھ نالج دے دیا گیا، لیکن نکاح کے فیوزات، اس کے مقاصد، اس کے فوائد، اس کے برکات، ہونے والی زندگیوں میں خوشگواریاں کیسا پیدا ہو سکتی، ازدواجی زندگی کو کیسے خوشگوار بنایا جا سکتا، شوہر کی کیسی عزت کی جا سکتی، شوہر کی کیسی فرمانبرداری کی جا سکتی، اس کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ اور نہج کیا ہونا چاہیے، کیا کیا ذمہ داریاں تم پر عائد ہو جائے گی شادی اور نکاح کے بعد، وہ کچھ سکھایا نہیں گیا۔ باپ تو کہتا ہے جانے سے پہلے بیٹی جا رہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے برابر جواب دینا، میں آ جاتا ہوں لڑنے کے واسطے، یہ مت سوچو تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تمہارے 2 بھائی روڈی شٹر اور پہلوان ہیں، تھوڑی دیر میں فون کرو ہم لوگ پورے گلی کو لے کے آ جاتے تمہارے گھر پہ اور بڑی لڑائی لڑیں گے، اب ٹینشن مت لو۔ اب سوچو جب بچی کی تربیت ایسی ہوئی تو وہ بچی دوسرے گھر میں جانے کے بعد گھر کو سدھارتی نہیں، گھر کو بگاڑتی الٹا۔ اس لیے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اینٹ ملنے سے گھر بنتا ہے، اینٹ اور اینٹ ملنے سے گھر بنتا ہے، دل اور دل کے ملنے سے خاندان بنتا ہے۔ اینٹ سے اینٹ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کو کہیں بنا بنایا بھی مل جائیں گا گھر، میاں بیوی کے دلوں کا ملنا ضروری ہے تاکہ آگے خاندان بنا رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو عام کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، مشکل میں مت ڈالیں، نہ بچی والوں کو ڈالیں نہ بچے خود مشکل میں رہے۔ ایسی چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے، اللہ اکبر، سوچتے ہوئے بھی دل میں کبھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اتنی بھی سوچ کبھی کسی کی ہو سکتی ہے، اتنی بھی سوچ کبھی کسی کی ہو سکتی ہے۔ ایک رشتے میں بات سامنے آئی کہ جب دولہے کا رشتہ دیکھا جا رہا تھا تو دیکھا گیا کہ بھائی بچہ اکیلا ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، بہن ہے بھائی کوئی نہیں ہے، تو وہاں سے یہ بات سامنے آئی اکیلا بھائی ہے، ایک ہی بچہ ہے، اس کو کیسا بچی دینا اپنی۔ جب ان سے ڈیپلی پوچھا گیا کیوں آپ روک دیے اس کو، تو ان کے گھر سے یہ بات سامنے آئی، پیش آئی کہ اکیلا بچہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ بچے کا انتقال ہو گیا آگے کوئی دیکھنے والے تو ہونا۔ سوچ دیکھو آپ، اگر 2 بھائی ہوتے تو ایک بھائی مر بھی جاتا تو دوسرا بھائی کچھ نگہبانی تو کر لیتا، ایک ہی بھائی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، مر گیا تو پھر سوچ دیکھیے آپ، اس کو ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی خاندان والے کو کہ میری بیٹی میں دے رہی ہوں تو وہی بیٹی بھی مر سکتی، داماد مرنے سے پہلے بیٹی بھی مر سکتی، موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذہن اتنا گندا ہو چکا ہے، ذہنیت اتنی برباد ہو چکی ہے، سکون دلوں سے ختم ہو گیا، گھروں سے ختم ہو گیا، تو سوچ، شیطانی سوچ دل میں اور دماغ میں وارد ہو جا رہی کہ بھائی سوچنا ہے تو ایسا سوچیے آپ نکاح قائم ہو سکے۔ اس گندی سوچ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح تمہاری زندگی میں خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے ایک مسکن ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازواج مطہرات میں سے ایک 3 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ کے پاس آئے، اور آ کر 3 صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی نمازیں کیسی ہیں، آپ کے روزے کیسے ہیں۔ تو زوجہ مطہرہ نے آپ کی نمازیں بتلائی، آپ کے روزے بتلائے، تو 3 صحابہ کو یہ ذہن میں بات آئی کہ آپ کی نمازیں ایسی ہے، آپ کا روزہ ایسا ہے، اور آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ہم تو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ویسی عبادت کرنا ہے اور ویسے روزے رکھنا ہے۔ تو 3 صحابہ نے الگ الگ قسم کھائی۔ ایک صحابی نے قسم کھائی میں زندگی بھر رات میں نماز پڑھتے رہوں گا، زندگی بھر نیند کو چھوڑ دوں گا اور رات میں نماز پڑھتے رہوں گا۔ ایک صحابی نے قسم کھائی کہ میں زندگی بھر روزے رکھتے رہوں گا۔
آپ کی عبادت کو پہنچنا ہے، نبی کی عبادت کو سنے جب صحابہ تو کہے، ایک نے قسم کھائی کہ میں دن بھر روزے رکھوں گا. ایک صحابی نے قسم کھائی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ تینوں کو بلائے اور بلا کر پوچھنے لگے کیا فلاں فلاں تم نے قسم کھائی ہے؟ کہا ہاں ہم نے قسم کھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا دیکھو میں رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں دن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور دیکھو میں نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ مجھ میں سے نہیں. اس لیے کہا گیا جو عمر ہونے کے بعد بھی نکاح نہیں کرتا اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. فقد استکمل نصف الدین، جب نکاح کرے گا تو آدھا دین مکمل ہوگا. ابھی آدھا دین آپ کا مکمل نہیں ہوا. نکاح کرنا ضروری ہے عمر ہونے کے بعد. سب آپ کے پاس استطاعت ہے، اس کے باوجود بھی ٹالتے جا رہے، دیکھتے جا رہے کہ میرے کو ایسی پری ہونا، میرے کو یہ خوبصورت ہونا، آنکھیں ہرن جیسی ہونا، گال فلاں ہونا. دیکھتے ایک کنڈیشن یہ بھی ہو جاتی بھائی بس ایک عورت ملی تو بس ہے. جب سے ایک خواہش تھی کہ اتنی عمر کی ہونا، ایسی خوبصورت ہونا، آخر میں عمر پہنچ جاتی ہے 45-40 کی. جب خواہش ہوتی ہے ایک عورت ملی تو بس مول صاحب اب کچھ بھی ٹینشن نہیں ہے نکاح کے لیے. پھر جب سے 25-22 سال کی عمر سے خواہشات تو الگ الگ تھی. اور دیکھا بھی یہ بھی جاتا ہے صرف نکاح میں جو چیزیں ضروری ہے وہ ہے 2 گواہوں کا ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا، عورت کے لیے اس کا ولی کا ہونا. یہ شرائط ہے نکاح کے لیے. اس کے بعد دولہے کے ذمے ہے، لڑکے کے ذمے ہے ولیمہ کرنا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکاح میں. مہر کا ادا کرنا ہے، 2 گواہوں کا رہنا ہے، اس کے بعد ولی کا ہونا ہے لڑکی کے طرف سے اور ولیمہ کرنا ہے لڑکے کی طرف سے. اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے. بقیہ جتنے رسم رواج ہے وہ سارے اپنے لوگوں نے بنا لیے. جوڑی کی رسم، اس کے علاوہ جماگی ہے، اس کے علاوہ جتنے خواہشات کیے جاتے ہیں وہ سارے رسم و رواج بدعات میں شمار ہو گئے. وہ سارے لوگوں نے بنا لیے ہیں. اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے اس کا بناوٹی حصہ کر لیا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مشہور اکابر صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے. اور عشرہ مبشرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی ہو. ایسے 10 صحابی، اس میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. جب نکاح ہوا دوسرے دن نبی کی مجلس میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نشانیاں ان کے کپڑوں پہ ملی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ کہا ہے نبی میں نے نکاح کر لیا. اللہ اکبر. دونوں جہاں کے کائنات کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نکاح میں نہیں بلائے تو ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ کوئی ٹینشن میں، کاموں میں، بچی کے ابا اگر بھول گئے غلطی سے بھول گئے، غلطی سے مسٹیک ہو گئی، اب چھوڑ دیجئے، سالوں تک اس سے بات نہیں کی جائے گی، مہینوں تک اس کی صورت نہیں دیکھی جائے گی، گھنٹوں تک اس سے ناراض رہیں گے. کہاں میرے کو نہیں بلائے انہوں نکاح میں؟ کیوں بلاتے بھائی؟ کیوں بلانا ہے نکاح میں؟ آپ کو دعوت میں آئیے کیوں؟ آپ نکاح ایک برکت کی چیز ہے. آپ بیٹھے ایجاب و قبول ہوا چلے گئے، نہیں فنکشن ہال میں نہیں بلائے، میرے گھر تک لا کے نہیں دیے. گھر میں بولنا ذمہ داری تھی ان کی. میں 4 بجے سے 5 بجے تک رہتا ہوں، 1 گھنٹہ معلوم ہے اس وقت رہتا ہوں، آنا تھا انہوں. کہیں کو نہیں ہے میں 2 سال تک بات نہیں کرتا، میں 1 سال تک بات نہیں کرتا ہوں، میں ان سے ملتا ہی نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. اور حالانکہ یہاں زندگی دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں نہیں بلایا گیا اور آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا اولم ولو بشاتن. عبد الرحمن بن عوف ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. ولیمے کی تلقین کی گئی اور نصیحت کی گئی کہ ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیمہ بھی ایسا کرنا چاہیے جس سے لوگوں کا پیٹ بھر سکے، پھینکنے میں نہ جائے۔ اتنے ڈشز بنا کے رکھتے ہیں، اور خواہش یہ رہتی ہے کہ بھئی فلاں کی شادی میں گیا تھا میں ولیمے میں، تو ان کے پاس 17 قسم کے سالن اور 17 قسم کی چیزیں بنی ہوئی تھیں، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں 19 قسم کے بنا دوں، کیونکہ انہوں آنے والے ولیمے میں، ان کو معلوم ہونا کہ میں ان سے بڑا ہوں، میرے پاس ان سے زیادہ پیسہ ہے، میرے پاس ان سے زیادہ مال دولت چھپا ہوا ہے۔ یہ سارے چیزیں صرف آپ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسی چیزوں سے بچے رہنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کو آسان بنائیں، مسنون بنائیں، ولیمہ سنت کے مطابق کیا جائے، اور ایسے رسموں اور ایسے رواجوں سے دور رہا جائے جس سے ہم کو بچنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات، صحابہ کی یہی تعلیمات، اکابر کی یہی تعلیمات، اسلاف کی یہی تعلیمات، اولیاء کی یہی تعلیمات، علماء کی یہی تعلیمات، یہ ساری تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کو پس پشت ڈال کر، پیٹھ پیچھے رکھ کر اپنے آپ کی منمانی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے، نکاح تو ہو جائے گا، ولیمہ تو ہو جائے گا، سنت کے مطابق اگر نکاح ولیمہ نہیں ہوا، آگے کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں آ سکتی، آگے کی زندگی میں اولاد ہونے والی ہے تو کبھی حصول نعمت نہیں بن سکتی، آگے کی زندگی اگر آپ کی سدھرنے والی ہے تو اللہ کو ناراض کر کر آپ کی زندگی کو سدھار نہیں سکتے، آپ کی خواہشات کو مکمل نہیں کر سکتے۔ وہ خواہش کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ جس سے اللہ اور اس کے رسول کے ناراض ہو، جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ثبوت مل رہا ہو۔ اس لیے معزز دوستو، جہیز کے رسومات سے بچے رہنے کی کوشش کریں، ایسی جگہوں پر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ بھائی عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ اور بالکل متفق ہے۔ اور جہیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ دینا، سونا دینا، چاندی دینا، گاڑی دینا، پراپرٹی دینا، جہیز اس کو نہیں بولتے۔ جہیز ہر قسم کے منافع کو بولتے، ہر قسم کے، چاہے وہ پیسے شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، بزنس کی شکل میں ہو، مال دولت کسی بھی شکل میں ہو۔ اگر دولہے نے مانگا اور اس کے سامنے فلاں 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 چیزیں رکھی گئی، وہ جہیز میں شمار ہو جائیں گے۔ ہاں، تھوڑے لوگ یہ بھی بولتے میں کچھ بھی نہیں مانگا مول صاحب، انہوں ان کی طرف سے دیے، تو روکے نہیں پھر آپ؟ ہاں نہیں مول صاحب، آ رہا تو کئی کو روکنا، آنے دو بولا میں بھی، آ رہے تو کئی کو روکنا مول صاحب، میرے پاس ایک کار تھی پہلے سے، انہوں دیے خوشی سے، میں ایک مرتبہ بھی نہیں بولا ان کو، ایک مرتبہ یہ بول رہا تھا مت دیجیے آپ، ضرورت نہیں ہے اس کی، میرے پاس اتنا کانفیڈنس ہے، میرے پاس اپنے آپ کے اوپر اتنا میرے کو بھروسہ ہے کہ میں آپ کی بچی کو پال سکتا ہوں، میں آپ کی بچی کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں میری ماں کو دیکھتا ہوں، اس کی خواہش، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرتا ہوں، آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ کی بیٹی جیسا آپ کے گھر میں رہتی تھی رانی مہارانی بن کے، میں بھی ویسے ہی رکھتا ہوں، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ ایک مرتبہ تو بھی یہ بولے نہیں، پھر جہیز میں شمار ہو جا۔ اس لیے ساری چیزوں سے بچے رہنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو مسنون نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام جتنے بے جا رسومات ہے، بدعات ہے، ان سے بچنے کی ہم کو توفیق ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔